اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش، جسے آپ اپنے پسندیدہ چینل پہ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات، روزمرہ کے مسائل یا وہ معاملات کہ جنہیں سمجھ کے صحیح طور پہ مستند علماء کرام سے سن کے اور سمجھ کے آپ اپنی زندگی کے گوشوں کو سنوار سکیں۔ جناب، آج جس موضوع پہ ہم کلام کرنے جا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم انہی زائد اعمال پہ بات کر رہے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ دنیا میں بھی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جن سے ہم محبت کرتے ہیں یا جنہیں ہم محبوب رکھتے ہیں، ہمیں کچھ ایکسٹرا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعین ہی راضی کرنے کے لیے کہ جو شہنشاہ دو جہاں ہے، کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے بلکہ اس سے بھی ورا ہے، اور شاید ہمارے پاس وہ الفاظ بھی نہیں کہ جو اس کے شایع نشان اس کی تعریف کا حق ادا کر سکیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ڈیوٹیز ہم پہ لازم کر دی ہیں تو ان ڈیوٹیز کو، یعنی ان فرائض اور واجبات کو تو جناب بجا لانا ہے۔ ان کی بجاوری کے بعد، انہیں پورا کر لینے کے بعد، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے جناب ہمیں کچھ ایکسٹرا کرنا ہوگا۔ یہ زائد اعمال چاہے صدقات و خیرات کی شکل میں ہو، چاہے کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنی ہو، چاہے کسی کے راستے سے تکلیف دہ شے کو، چیز کو ہٹانا ہو، چاہے کسی بھی طور، کسی بھی ادارے میں کسی کے بھی کام آنا ہو، چاہے کسی سے مسکرا کے بات کرنی ہو، چاہے حسن خلق کا مظاہرہ کرنا ہو، جناب کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی خیر کا کام رفاہ عامہ کے حوالے سے کل ہم نے بات کی، جناب یہ سب صدقات ہیں، یہ سب نیکیاں ہیں، یہ سب نفلی عبادات ہیں۔ اب اس میں نمازیں بھی شامل ہیں، روزے بھی شامل ہیں، اور اگر آپ اپنے مال و متاع میں سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو یہ بھی نفلی عبادات میں شمار ہوتے ہیں۔ آج جناب ہم کیا بات کریں گے؟ تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر نفلی عبادات، کیونکہ ہم نے اس کی ترغیب کے حوالے سے بات کی، اس کی تمہید کے حوالے سے بات کی، فضائل کے حوالے سے بات کی، اب اگر نفلی عبادات چھوٹ جائیں تو کیا ان کی قضا کرنی ہوگی، اور اگر بیچ میں کوئی کام ادھورا رہ جائے تو کیا بعد میں اسے مکمل کرنا، جو کہ کوئی نفلی کام ہے، آپ اچھی نیت سے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کی نیت سے کر رہے ہیں، تو کیا اسے پورا کرنا لازم ہے؟ اور اس طرح کے دیگر سوالات ہیں۔ آپ کے اذان کے نقشوں پہ جو سوالات ابھریں وہ ہمیں ان نمبرز پہ جو اپنے ٹی وی سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، جو ARYQ TV کے نمبرز ہیں، ان پہ ہم سے رابطہ کیجیے۔ آج جو عالمات میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ میں انہیں اپنی استاد کا درجہ دیتی ہوں، اور آپ بہت عمدہ بولتی ہیں ماشاءاللہ۔ نوجوان نسل کا ایک نمائندہ نام ہمارے ساتھ موجود ہے، عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے اللہ ہیں؟ کا بڑا کرم۔ جناب ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی خواتین کی خواتین کی جب بات ہوتی ہے رہنمائی کے حوالے سے، شرعی معاملات کے حوالے سے، روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے، اور ان کی رہنمائی کی جائے اور ایسے خوبی کے ساتھ کی جائے کہ لوگ ان کے بھی فین ہو جائیں، تو ایسا ہی ایک نام ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آپ بھی بہت عمدہ بولتی ہیں، مسائل پہ بڑی اچھی گرفت رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ عالمہ افق مزمل موجود ہیں، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ہم آپ کو بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور ہماری دونوں عالمات ماشاءاللہ ہم انہیں ویلکم کر لینے کے بعد جناب اب جس ہستی کی جانب بڑھ رہے ہیں، آپ ہم سب کے مینٹور ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اور جناب آپ سے سیکھ کے
کچھ اپنے میں کیا کہوں وقار میں اضافہ کر لیتے ہیں. آپ بہت عمدہ بولتے ہیں, مسائل پہ بہت مکمل آپ کو گرفت ہے. ماشاءاللہ ہمارے لیے آپ کی موجودگی باعث سعادت ہے, باعث برکت ہے, باعث رحمت ہے. شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم ہمارے ساتھ موجود ہیں آن بھی پر براہ راست. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. جناب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. عالمہ صفا فاطمہ, کیا نفلی عبادات چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کرنی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ نفل عبادت وہ عبادت ہے جس کو شریعت مطہرہ نے ہم پر لازم نہیں کیا, لیکن یہ ہمارے اظہار شوق کا ذریعہ ضرور ہیں. قرب الہی کی منزلیں انسان طے کرتا ہے جب وہ نوافل کی ادائیگی کرتا ہے, اور اللہ رب العزت کا قرب پانے کے ساتھ ساتھ برکتیں رحمتیں بے شمار حاصل ہوتی ہیں اگر آپ نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اظہار تشکر کا ذریعہ بھی قرار دیا, اور وہ اس طرح کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے منقول ہے کہ ساری رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نوافل ادا فرماتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو معصوم ہیں, آپ کے سبب سے اللہ رب العزت نے دیگر افراد کے گناہوں کو بھی بخش دیا, تو آپ اس قدر محنت اتنی مشقت نوافل میں کیوں فرما رہے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری نہ کروں, اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا نوافل اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اظہار شکر کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں اور بڑی برکت کے باعث ہیں. لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فرض سے اس کا فرق کس طرح کیا جائے گا. فرض عبادات, واجب عبادات وہ عبادات ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے ہم پر لازم قرار دیا, لہٰذا اگر بالفرض وقت پر ہم ادائیگی نہ کر سکیں تو فرائض اور واجبات کی ادائیگی بعد میں بھی ہم پر لازم ہے. یعنی جب ہم قضا ادا کریں گے تو فرائض کو بھی ادا کریں گے, اور اس کے ساتھ واجبات یعنی وطر کی ادائیگی بھی کی جائے گی. اس کے علاوہ جو سنت موقدہ ہیں, سنت غیر موقدہ ہیں, اسی طرح نوافل, ان تمام کی ادائیگی اگر بالفرض ہم قضا نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں نہیں کی جاتی ہے, اور شریعت نے ہم پر اس کی ادائیگی کو لازم قرار نہیں دیا, اور یقیناً یہ ہماری آسانی کے لیے ہے. اور فرائض اور واجبات میں بہرحال کوتاہی اگر ہوئی ہے تو اس کو بعد میں قضا کیا جائے گا. اس کے ساتھ یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ جب ہم پر یہ بات لازم قرار دی گئی ہے کہ ہم فرائض اور واجبات کی ادائیگی قضا کی صورت میں کریں گے, لیکن اگر ہماری نماز قضا ہو جائے گی تو ہم نوافل کی برکات سے محروم رہ جائیں گے. تو ایسی صورتحال میں ہم پر لازم ہے کہ ہم کوشش ضرور کریں کہ ہم وقت پر اپنی نماز کو ادا کریں. جب ہم وقت پر نماز ادا کریں گے تو فرائض, واجبات, سنن اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ادائیگی کریں گے. اور جو ہماری فرض نمازیں ہیں ان میں فرائض اور واجبات کے علاوہ سنت موقدہ یعنی فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں ان کو فوکس کرنا ہے. اور اگر بالفرض یہ سنت موقدہ جو فجر کے ساتھ ہیں, جس طرح ہم فرائض کی قضا ادا کر رہے ہیں, جس طرح ہم واجبات کی قضا ادا کر رہے ہیں, اسی طرح چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی جو فرائض سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں ان کی بہت زیادہ تاکید بھی بیان فرمائی ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں, اور بہت زیادہ فضیلت اس کی بیان فرمائی. لہٰذا اگر بالفرض فجر کی نماز قضا ہو جائے اور اسی دن ظہر سے پہلے آپ ادا کر رہے ہوں, اور مکروہ وقت میں ادا نہیں کرنی ہے لیکن اس کے علاوہ ظہر سے پہلے اس نماز کی قضا ادا کی جائے گی, تو سنتیں بھی ادا کریں گے اور اس کے ساتھ فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں. باقی نمازوں میں ہمیں یہ ریلیکسیشن دیا گیا ہے کہ ہم فرائض اور واجبات کی قضا کریں, اور جو نوافل ہیں ان کی ادائیگی ہم چونکہ اگر کرنا چاہیں, اور یہی چاہیے ہمیں کہ ہم نوافل کی ادائیگی ان کی جو فضیلتیں ان کے اندر پنہا ہیں ان کی وجہ سے ادائیگی کریں, تو پھر وقت پر نماز کی ادائیگی کی کوشش کریں. ماشاءاللہ, بہت خوبی کے ساتھ آپ نے جواب دیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے, آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. اچھا, ہم آپ کی سمجھ آئیں گے عالمہ افق مزمل. اور اگر نفلی عبادات ادھوری چھوڑ دی جائیں تو کیا انہیں بعد میں مکمل کرنا ضروری ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ نفلی عبادات کو سرے سے ادا ہی نہیں کیا, چھوٹ گئی وہ آپ سے, اس کا تذکرہ تو ہو چکا. اب اگر ایسا ہے کہ آپ نے اس عبادت کو شروع کر لیا لیکن درمیان سے چھوڑ دیا, تو اس کے اندر یہ چیز ہے کہ نفلی عبادت چونکہ ہمارے ذمے پر اولاً لازم نہیں تھی,
لیکن جب آپ نے اس کو ایک بار شروع کر لیا تو اب وہ آپ کے ذمے پر لازم ہو گئی. تو اب اس کو مکمل طور پر صحیح درستگی کے ساتھ ادا کرنا آپ کے اوپر لازم ہو گیا. اب ان عبادات کے اندر چاہے روزہ شامل ہو جائے چاہے نماز شامل ہو جائے، دونوں ہی اس کے اندر داخل ہیں. ہاں جو نفلی صدقات وغیرہ ہم دیتے ہیں تو اس کے اندر جیسے آپ نے کچھ پیسے آپ کے پاس تھے آپ نے دے دیے اور بقیہ پیسے بچ گئے، تو اس کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ کو بعد میں ادا کرنے لازم ہے. کہ مرضی آپ ان کو دے دیں تو اچھی بات ہے، اور نہیں ادا کرتے تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن جب جسمانی عبادات یا جو ہمارے جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، وہ عبادات جب ہم کرتے ہیں جیسے روزہ یا نماز کہ جو بدنی عبادات کہلاتی ہیں، ان عبادات کو اگر آپ نے ایک مرتبہ شروع کر لیا تو اولاً اگرچہ ان کی حیثیت نفل کی تھی، لیکن جب آپ نے شروع کر دیا تو اب یہ ذمہ پر واجب ہو گئی. لہٰذا جب آپ ان کو ادا کر رہے ہیں تو مکمل ادا کریں. بالفرض کوئی خاتون 4 رکعت نماز نفل کی نیت کی اور 2 رکعت نماز ادا کرنے پر ان کی نماز کسی عذر کے باعث یا تو ٹوٹ گئی یا انہوں نے خود توڑ دی کسی وجہ سے، جیسے بچہ گر رہا تھا اس کو پکڑنے کے لیے ایک دم نماز توڑ دی، یا پھر کوئی شرعی عذر آ گیا جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی. اب جب وہ عذر ختم ہوگا تو ان کو اس نماز کی قضا کرنی ہوگی. یہ 4 مکمل ادا کرنی ہوگی. اسی طریقے سے نفل روزہ رکھا تھا وہ آپ کے ذمہ لازم نہیں تھا، لیکن آپ نے رکھ لیا. جیسے ایسے دن آتے ہیں متبرک دن آتے ہیں جس دن ہم روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے روزہ رکھ لیا نیت کر کے نفل کا، اور درمیان میں کوئی ایسا عذر آ گیا، مرض ہو گیا، کوئی اور پرابلم ہو گئی جس کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، اب اس کو مکمل. اب کیا کریں گے کہ جب وہ روزہ ٹوٹ گیا ابھی تو آپ نے کھا پی لیا، لیکن جب آپ کو وقت ملے گا یا جب آپ کے پاس موقع ہوگا تو آپ نے فوراً اس کو ادا کرنا ہے. اور اگر اس کو ادا نہیں کیا جائے گا تو اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی جائے گی بروز قیامت، کیونکہ ابھی آپ کے ذمے پر واجب ہے. تو جو چیزیں ذمے پر واجب ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے. تو نفل عبادت اگر شروع کرتے ہیں تو ان کو مکمل کرنے کی ہمت رکھیں، بلا عذر شرعی ان کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے. ماشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حمیرہ بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسی ہیں حمیرہ؟ الحمدللہ اللہ کلی حال. نیتا 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جدہ میں جاتا ہے تو اگر وہاں گیا تو احرام نہیں پہنا، لیکن جدہ جانے کے بعد اگر اس کا ارادہ ہو جائے عمرہ کرنے کے لیے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کہاں سے احرام باندھنا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض خاندان میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو فتنہ فساد اس طرح سے نا ان کا مزہ ان کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں آگ لگ جائے یا کوئی جھگڑا ہو جائے، تو کیا ایسے خاندان کے افراد سے قطع تعلق کیا جا سکتا ہے اور ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہ راہ راست پر آ جائے؟ اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ ریکارڈڈ اگر تلاوت سنی اور اس میں سجدہ تلاوت آتا ہے تو کیا اس کو کرنا واجب ہوگا کہ نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ایک بریک لے رہے ہیں جناب. درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بات ہو رہی ہے نفلی عبادات کے تعلق سے، نوافل کے تعلق سے. آپ کے کالز بھی شامل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات، عالمہ صفا فاطمہ، عالمہ افق مزمل، اور آن بی پر براہ راست مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب موجود ہیں ہم سب کی رہنمائی کے لیے. جناب میں مفتی صاحب آپ کی سمت آؤں گی، اور نوافل کے تعلق سے بریک سے قبل ہماری بہنوں کی جانب سے، عالمات کی جانب سے کلام کیا گیا نوافل کی قضا کے تعلق سے. اور اگر کسی شرعی عذر کی بنا پہ کوئی نفلی کام جو شروع کر چکے اسے چھوڑنا پڑا بیچ میں، تو جو احکام بیان کیے گئے میں چاہتی ہوں اس حوالے سے آپ تبصرہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دونوں سوالات کے جوابات پہ گفتگو ہو چکی. کل جو بات ہماری ہوئی تھی اس حوالے سے ایک کلیریفیکیشن کرنی ہے. کل جو ہم نے موقف ذکر کیا تھا کہ نوافل فرائض اگر ذمے میں باقی ہوں تو نوافل قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو کل میں نے تفصیل بیان کی تھی اس بارے میں. علماء کرام کے 3 گروہ ہیں اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو تیسرا موقف ہے وہ قبول ہوتے ہیں، یہ ہمارا مختار ہے. اس پہ دلائل بھی ذکر کیے تھے. اس پہ جو ہے بعض لوگوں کی طرف سے ایک اشکال جو ہے وہ پیش کیا گیا، تو اس اشکال کا جواب دیتا ہوں تاکہ مسئلہ بالکل منقع ہو جائے، نکھر کر سامنے آ جائے، بے غبار ہو جائے. اشکال یہ پیش کیا ہے کہ جناب جن حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ نوافل قبول نہیں ہوتے، ان کی دلیل یہ ہے، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ اس حدیث میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ فرض اگر باقی ہیں ذمے میں تو نفل قبول نہیں ہوتے. تو ان کا استدلال اس حدیث سے ہے، تو ان کا موقف بھی کوئی ایسا گیا گزرا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جس کو بطور حدیث بیان کیا جا رہا ہے وہ در حقیقت حدیث مرفوع نہیں ہے، یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک صحابی کا قول ہے. یعنی وہ اثر ہے
جبکہ ہم نے اس کے مقابلے میں جو بات پیش کی ہے وہ حدیث ہے جو سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے اور اوتھینٹک فرمان ہے. پھر اس کی تائید میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی موجود ہے، اور ایک آیت نہیں، ایک سے زائد آیات موجود ہیں. تو ایک طرف قرآن مجید فرقان حمید ہو اور حدیث صحیح ہو جو سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، اور ایک طرف اس کے مقابلے میں قول غیر رسول ہو یعنی اثر ہو، تو یقیناً اثر جو ہے وہ کتاب و سنت کے مقابلے میں مزمحل ہوگا. ایک بات. دوسری بات، پھر وہ جو اثر ہے جس صحابی کی طرف منسوب ہے اس اثر میں بھی اس کی سند ضعیف ہے، اس میں ایک راوی متکلم فی ہے، اس راوی پہ بڑا کلام ہے، مقال ہے، تو یعنی وہ اثر اس میں وہ ایسا ویلویبل نہیں ہے کہ اس کی بنا پہ کتاب و سنت کی صراحت کو وہ اس کا سے متصادم ہونے کی قوت رکھتا ہو یا کتاب و سنت کی صراحت کو اگنور کیا جا سکے. جہاں کتاب و سنت کی صراحت موجود ہے، کتاب و سنت کی صراحت کے ہوتے ہوئے ایک ضعیف اثر سے استدلال بہرحال نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنی جگہ مزمحل ہوگا. اور موقف وہی درست ہے کہ نوافل قبول ہوتے ہیں. اور کل میں نے جن علماء کے نام بطور مثال ذکر کیے تھے، آج ایک کا نام، اور علماء تو بہت سارے ہیں، وہ میں نے بطور مثال ایز اے سیمپل جو ہے نمائندے کے طور پہ ذکر کیا تھا. قاضی عربی مالکی رحمہ اللہ کا ذکر کیا تھا فقہ مالکی میں سے، شافعیہ میں سے حافظ عراقی رحمہ اللہ کا ذکر کیا تھا، اور حنفیہ میں سے ملا علی قاری رحمہ اللہ کا ذکر کیا تھا، بطور مثال ذکر کیا تھا. اور بھی علماء ہیں. آج ایک نام کو اور اضافہ کر دیتا ہوں، حجت الاسلام مرشد الانام امام محمد غزالی رحمہ اللہ. امام غزالی رحمہ اللہ نے جو تفصیلی بحث فرمائی ہے اس کا معال بھی یہی نکلتا ہے کہ نوافل بہرحال مقبول ہیں، اور ازروِ درایت بھی یہی ہے، روایتاً بھی یعنی یہ بات مستند ہے، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اپنی جگہ مسلم ہے، ازروِ روایت کے بھی، یعنی نقلی پہلو کو دیکھیں، کتاب و سنت کے پہلو کو دیکھیں تو بھی یہی بات جو ہے وہ مستند ہے، اور اگر عقلی پہلو کو دیکھیں، درایت کے پہلو کو، تو ازروِ درایت بھی یہی بات مسلم ہے کہ نوافل جو ہے وہ مقبول ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں مبتل عمل جب تک نہ پایا جائے اس وقت تک عمل باطل نہیں ہوگا. اور ہمارے ہاں مبتل عمل ہے وہ کفر و ارتداد ہے کہ کفر سے یا ارتداد سے اعمال باطل ہوتے ہیں. اگر کفر و ارتداد نہیں ہے تو عمل باطل نہیں ہوگا. اسی طرح ریاکاری وغیرہ کوئی چیز پائی گئی وہ عمل کو باطل کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ ایک نیکی آپ نے نہیں کی اور دوسری نیکی کر رہے ہیں تو وہ دوسری نیکی پہلے والی نیکی نہ کرنے کی وجہ سے وہ نیکی قبول ہی نہ ہو یا وہ باطل ہو جائے یا وہ معلق ہو جائے. تو نہ وہ معلق ہے نہ وہ باطل ہے، وہ اپنی جگہ بہرحال مقبول ہے. اگر اس کے اندر اس کو آپ نے صحیح طریقے سے ادا کیا ہے، اس میں شروط کو ملوز رکھا ہے، تو وہ اپنی جگہ مقبول ہے. تو فرض خود ایک مستقل نیکی ہیں، نوافل خود ایک مستقل نیکی ہیں. دونوں نیکیوں کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے. فرائض ذمے میں باقی ہوں تو بھی نوافل مقبول ہوتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ فرائض کی اہمیت زیادہ ہے تو ہم ترغیب یہی دلاتے ہیں کہ فرائض کو اہمیت دینی چاہیے، ترجیح اول دینی چاہیے، فرسٹ پرائرٹی دینی چاہیے. لیکن جہاں تک نفس مسئلہ کی بات ہے، قبول ہوتے ہیں نہیں ہوتے، تو بہرحال قبول ہوتے ہیں. میرے خیال میں کال ہے، کال لے لیجیے. جی حضرت السلام علیکم. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. وعلیکم السلام، میں ہادیہ زینب بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. ہادیہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شو اچھا ہے. اور میرا کوشچن یہ تھا کہ میرے نا جب ہم نماز پڑھتے ہیں جی تو اگر نماز اونچی آواز میں پڑھی جائے جی تو اس کا گناہ تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور ایک ہی میں نے پوچھتے ہیں سوال دوسرا یہ ہے کہ عورت اور مرد کے سجدے میں کوئی فرق ہے؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے ہادیہ، میں نے آپ کے دونوں سوالات نوٹ کر لیے اور انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. جی مفتی صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی. میں بس ایک آخری بات کہہ دوں پھر جو ہے بات کمپلیٹ ہے. آخری بات یہ کہ مثال کے حوالے سے کل بھی میں نے بات کی تھی، وہ جو مثال تھی نذرانے اور قرض والی، اس مثال کو کل بھی جو ہے اس کا جواب دیا تھا، لیکن اس کو تھوڑا سا مزید واضح کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے. کنسیپچول کلیئرٹی بھی ضروری ہے. نوافل اور فرض کے حوالے سے ایک مثال جو بعض کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی بادشاہ نے، کسی سلطان نے کوئی قرض کسی کو دے رکھا ہے اور وہ بندہ جس نے قرض ادا کرنا ہے وہ بجائے قرض ادا کرنے کے بالائی نذرانے دیتا رہے تو بادشاہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا. پھر اسی بار کہا کہ فرائض جو ہے وہ تو قرض کی حیثیت رکھتے ہیں اور نوافل جو ہے وہ نذرانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناخوش ہوگا، خوش نہیں ہوگا. تو اس کا جواب کل بھی ذکر کیا تھا. اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو شریف و نفس ہوں اور کریم ہوں، دوسرے وہ جو بد مزاج اور مغلوب الغضب ہوں. جو بد مزاج اور مغلوب الغضب آدمی ہے، حاکم ہو یا بادشاہ ہو، اس کے بارے میں تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناراض ہوگا. لیکن اگر کوئی کریم النفس ہوگا،
کریم النفس شریف النفس کریم ہے وہ کیا کرے گا, وہ اس کو رد نہیں کرے گا بلکہ اس کو اپنے قرض میں سے منہا کر لے گا. مثال کے طور پر 1000 روپیہ قرض ہے, اس نے 100 روپیہ نذرانہ پیش کیا تو وہ اسے 100 روپے کو ٹھکرانے کی بجائے قبول کر لے گا اور یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اب تمہارے ذمے قرض بچ گیا 900, تو اب تم نے 900 قرض ادا کرنا ہے. تو بالکل اسی طرح بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے, سارے کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اکرم الاکرمین کا قیاس مغلوب الغضب اور بد مزاج بادشاہوں یا حاکموں پہ نہیں کیا جا سکتا. اور ویسے بھی کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ تو ہمارے علم الکلام کا مسئلہ ہے, قیاس الغائبی علی الشاہدی فاسد, غائب کا قیاس شاہد پہ کرنا ویسے بھی فاسد ہے. تو یہ اس طرح اس مثال کے ذریعے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا, اس مثال کا بھی یہ توڑ موجود ہے, یہ جواب موجود ہے. بہرحال تو اوتھینٹک بات وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل بھی قبول فرماتا ہے, فرائض بھی قبول فرماتا ہے, دونوں کی اپنی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے. اگر کوئی مبتل عمل نہیں پایا جا رہا, اخلاص کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی ہے, نوافل ادا کیے ہیں, وہ نوافل انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید واسق ہیں, مقبول ہوں گے, آپ کے لیے ذریعہ نجات ہوں گے, فرائض میں کوتاہی کا تدارک بنیں گے, تلافی کا سامان بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرائض اور نوافل دونوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, فرائض کی پابندی کی توفیق دے اور نوافل میں بھی ہمارا دل لگائے. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے, معذرت, آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. جی صفا فاطمہ آپ کی سمت آئیں گے. اور جناب آپ کا بھی تعلیم و تعلم سے بہت گہرا تعلق ہے ماشاءاللہ, تو اسٹوڈنٹس کے تعلق سے بتائیے ان کے لیے اب کیا اہم ہوگا کہ وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں پہ توجہ دیں, اپنے نصاب کو پورا کرنے پہ توجہ دیں, اپنے سبق پہ توجہ دیں, یا نوافل کی جانب, نفلی اعمال کی جانب توجہ دیں؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جس مقام پر جمعے کی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا, اسی کے ساتھ بیان فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب تم نماز کو مکمل کر لو, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو. اس کا مطلب ہے عبادات میں مشغولیت یہ بھی ضروری ہے, اس کی بھی ادائیگی کا حکم دیا گیا, مگر ایسا نہ ہو کہ عبادات فرض اور واجب اور جو آپ کی نماز پنجگانہ کے ساتھ سنتیں اور نوافل ہیں ان کو تو آپ ادا کر ہی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل میں اس قدر مشغول ہو جانا کہ آپ کی باقی ڈیلی روٹین ڈسٹرب ہو, اس بات کو شریعت مطہرہ پسندیدہ قرار نہیں دیتی ہے. اور جہاں تک اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو سب سے زیادہ مشغول ہونا چاہیے ان کو جس چیز میں, وہ ان کا علم ہے, کیونکہ وہ قوم کے معمار ہیں اور ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے یہ چیز کہ وہ علم حاصل کریں گے تو خود بھی فائدہ حاصل کریں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیں گے. لہٰذا ان کا اس وقت علم میں مشغول ہونا انتہائی ضروری ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر وہ علم میں مشغول نہیں ہوں گے تو پھر ان کی زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے, آگے ان کے کیریئر کے اوپر اس کا برا نقصان بھی پڑ سکتا ہے. پھر یہاں پر یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے. اگرچہ دینی تعلیم تو سب سے بہتر, سب سے اولا, اس کا مقابل تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے اور اس میں مشغولیت کے لیے باقاعدہ ٹائم چاہیے, اس کو پراپر ٹائم چاہیے, تو پھر ایسے مقام پر یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کریں, واجبات کی ادائیگی کریں, اور اس کے ساتھ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہماری فرض عبادات ہیں یعنی نماز پنجگانہ ہے اس کے ساتھ جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کو تو ہم ادا کر ہی لیں. اس کے علاوہ جو ہمارا وقت ہے, ایک اسٹوڈنٹ کا جو وقت ہے وہ زیادہ تر اس کا وقت تعلیم کے حصول کے لیے خرچ ہونا چاہیے. اور یہیں پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گی کہ جب ہم نے یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ شریعت مطہرہ ایک طالب علم کے لیے اس چیز کو زیادہ پسندیدہ قرار دیتی ہے کہ وہ اپنی جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے اور اس کو باقاعدہ ٹائم دے, تو پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب نوافل کے لیے بھی شریعت مطہرہ یہ پسند نہیں کر رہی ہے کہ ہم اتنے زیادہ کثرت سے اس میں انوالو ہوں کہ ہماری ڈیلی روٹین ڈسٹرب ہو, باقی چیزیں ڈسٹرب ہوں, تو پھر موبائل کا کثرت سے استعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ جو ہمارا تعلیم کا سلسلہ ہے وہ موقوف ہو رہا ہے یا رک رہا ہے, یہ کس قدر کبھی ہوگا. اچھا, ہم نوافل کے بارے میں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نوافل کو شریعت مطہرہ بہت زیادہ چونکہ فوکس کر کے ہم سے تقاضا نہیں کر رہی ہے تو ہم چھوڑ دیتے
دیتے ہیں، لیکن وہی ٹائم ہمارا جو کبھی تسبیحات میں صرف ہوا کرتا تھا، جو کبھی دعاؤں میں اذکار میں صرف ہوا کرتا تھا، وہ ٹائم اس وقت موبائل کی نظر ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو وقت ہم نوافل کو دے سکتے ہیں، اپنی ڈیلی روٹین بھی ہماری ڈسٹرب نہیں ہوگی، ہمارا تعلیم کا سلسلہ بھی موقوف نہیں ہوگا، وہ بھی چلتا رہے گا، پھر بھی ہم جن نوافل کا وقت آسانی سے نکال سکتے ہیں وہ بھی وقت ہم اپنا ضائع کر دیتے ہیں لا یعنی چیزوں کی وجہ سے۔ تو ہمیں ایک اسکیجول مینٹین کرنا ہوگا، ہر اسٹوڈنٹ کو اپنے سامنے ایک ایسی فہرست بنانی ہوگی کہ جس میں اس کی پڑھائی کا بھی ٹائم ہو، اور اس کو فرائض اور واجب نمازوں کے بعد اور عبادات کے بعد اولین درجہ دیا جائے، پھر اس کے بعد اپنا جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کچھ نہ کچھ اپنی روٹین ضرور بنانی چاہیے تاکہ اس سے بھی غافل نہ ہو، اور جو ہمارا اس وقت جو مقصد اصلی ہے وہ بھی صحیح چلتا رہے اور نوافل سے غفلت بھی نہ ہو۔ تو اسکیجول ہی ایسا مینٹین کریں کہ دونوں چیزوں کو پراپر لے کر چل سکیں۔ جناب، ضرورت اس عمر کی ہے کہ اپنا اسکیجول، اپنا شیڈیول مینٹین کیا جائے۔ اب یہ کیسے کرنا ہے یہ ہم نے آپ پہ چھوڑا، ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں نوافل، تطوع، زائد اعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے اعمال، جس میں ہر نیکی، ہر اچھائی، ہر بھلائی کا کام شامل ہے۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات، عالمہ صفا فاطمہ، عالمہ افق مزمل، اور آن بھی پر براہ راست ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں ماشاءاللہ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔ آپ کی کالز بھی شامل کر رہی ہیں اور کانٹینٹ کے سوالات بھی میرے پاس ہیں، اور اس یعنی جو کل کا ہم نے پروگرام کیا اس کے لیفٹ اوورز یعنی کچھ سوال ایسے جو رہ گئے تھے وہ بھی مجھے آج کرنے ہیں، تو میں تھوڑی سی سپیڈ لیتی ہوں۔ اور بعض لوگ نفلی عبادات کی بڑی تاکید کرتے ہیں افق، اور اگر کسی کے اندر نوافل کی کمی دیکھتے ہیں تو فوراً اس کو ٹوک دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، یہ پڑھنا چاہیے تھا، جبکہ فرائض پہ اتنی سختی نہیں کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اولاً تو یہ سمجھیں کہ چیزوں کی شرعی حیثیات کا تعین ہونا چاہیے، اور پھر جس بندے کو آپ کلام کر رہے ہیں، جس کو آپ سمجھا رہے ہیں، اس کی حیثیت اور اس کے مرتبے کا تعین ہو۔ تو جہاں امور کی بات آتی ہے یا معاملات اور عبادات کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس 11 قسم کے امور ہیں: فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب اور مباح۔ یہ ہو گئے 5، اور اس کے اپوزٹ اگر دیکھا جائے تو فرض کا مقابل حرام، مکروہ تحریمی، اطاعت اور مکروہ تنزیہی، اور پھر اس کے بعد خلاف اولا، اور آخر ہے مباح۔ تو اس میں جو 11 قسم کے ہمارے پاس امور آگے، ان میں سے جو پہلے 3 ہیں یعنی فرض، واجب اور سنت موقدہ، ان کی ادائیگی شریعت کو مطلوب ہے، یعنی شریعت آپ کو آرڈر دیتی ہے کہ آپ کو یہ تو کرنے ہی ہیں، اور ان کا اپوزٹ یعنی حرام، مکروہ تحریمی اور اطاعت سے شریعت آپ کو کہتی ہے بچنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ کے جو امور بچتے ہیں سنت غیر موقدہ یا مکروہ تنزیہات وغیرہ، اس کے بارے میں آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ریلیف دیا جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ چیز ہو گئی۔ کسی بھی کام سے اگر آپ کسی کو روک رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اگر وہ ان کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ جو لازم ہے ہم پر، اور آپ کا جو سامنے مد مقابل بندہ ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر اب سختی کرنا یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا اس کو بار بار تنقید کرنا یا اصلاح کرنا یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ادروائز اگر وہ ان ادر کیس وہ اگر ان چیزوں کو چھوڑا ہے کہ جن کی ادائیگی شریعت نے اس پر لازم نہیں کی، تو اس میں آپ ایک حد تک اس کو صلاح مشورے اور اصلاح کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں، اس پر سختی ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ درست نہیں ہے۔ پھر بات آتی ہے کہ آپ کس کو سمجھا رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے سامنے آپ سے بڑا موجود ہے، والدین ہیں، اگر آپ کو بالفرض نظر آتا ہے میرے والدین فرائض چھوڑ رہے ہیں، بعض گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے نماز کے پابند ہوتے ہیں، والدین چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں والدین کو سختی کر کے چلا کر تو نہیں سمجھایا جائے گا، تو ان کو سمجھانے کا طریقہ ہوگا کہ آپ محبت پیار سے ان کے سامنے فضائل ذکر کرتے رہیں، ان کے سامنے وقت ہو تو نماز ادا کریں تاکہ ان کو بھی یاد اور تھوڑی پشیمانی فیل ہو تو وہ پڑھنے آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا ہم عمر ہے، اس کو محبت اور پیار دوستی کے انداز میں سمجھا کر دیکھیں تب وہ اس طرف آ جائے گا، اور اگر آپ سے چھوٹا کوئی ہے تو وہ تو چونکہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کی بیوی بچے آپ کے رعایا ہیں، اگر آپ بڑے بھائی ہیں تو آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کے رعایا ہیں، اگر آپ استاد ہیں تو آپ کے شاگرد آپ کی رعایا ہیں، اگر آپ والدین ہیں تو آپ کے بچے آپ کے رعایا ہیں۔ تو یہ پورا سینیریو ہے کہ اپنے سے چھوٹے کو سمجھانے کے لیے اولاً آپ محبت سے پیار سے ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ کو فرائض ادا کرنے چاہیے، ساری باتیں۔ اگر وہ نہیں مانتے، بار بار تنقید کرنے پر وہ سامنے جواب دیتے نہیں کرتے، تو اس میں آپ پھر سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کی طرف بھی آ سکتے ہیں جب وہ آپ سے چھوٹا ہے۔
اور پھر اگر وہ آپ کی سختی کو بھی ڈینائی کرتے تو پھر انتہائی کوئی قدم اٹھانا، یعنی کہ آپ اپنی سختی کو بڑھا دیں یا آپ کی ڈانٹ ڈپٹ پہ تھوڑا اضافہ ہو جائے، آپ اس سے بات نہیں کر رہے، آپ اس کی مطلوبہ چیز اس کو نہیں دے رہے، یعنی اس طرح کا اس کو عاجز کر دینا بھی اس کے لیے درست ہے کہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں اپنے سے چھوٹے کے لیے۔ ہاں نوافل کی بات جہاں پر آتی ہے تو ضرور سمجھانا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، نوافل کے فضائل بچوں کو بتائیں، کیونکہ نوافل کے ذریعے جیسا کہ ہم سنتے آئے کہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انسان کی دیگر چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے، اور فرائض کی کمی کو نوافل کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایکسٹرا عبادات موجود ہوں گی تبھی تو آپ اپنی ان عبادات کو مکمل کر سکیں گے جن میں کوئی کوتاہی رہ گئی۔ تو اسی لیے نفل کی سرے سے پڑھائی نہیں یہ سوچ کے کہ یہ ایکسٹرا کام ہے، ہاں تو وہ کیا کرے؟ وہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اینڈ ٹائم پر پھنس گئے کہ جو فرائض ہم نے یہ سوچ کر ادا کر لی کہ یہ تو ہو گیا ادا، ان کو چھوڑو نوافل کو، معاذ اللہ ان کا کیا کام ہے، اور یہ چھوڑ کر آپ نے پھر فرائض پر توجہ کی۔ ایک تو آپ نے سرے سے پڑھا ہی نہیں، اور دوسرا کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو یہ ان کوتاہیوں کا بھی ازالہ کر سکتے ہیں نا، تو ہمیں پھر بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ بالکل پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ فرائض ادا کرنے میں کبھی ہو رہے ہیں نا، بالکل ہو رہے ہیں، کیونکہ فرائض پڑھتے وقت بعض اوقات یہ ہوتا ہے توجہ فرائض کی طرف نہیں ہوتی، یا کوئی صورت آپ نے غلط پڑھ لی، آپ کو یاد نہیں رہا کہ کہاں مسٹیک ہوئی ہے، تو یہ جو کوتاہیاں ہیں یہ آپ کے نوافل پورے کریں گے۔ تو ان چیزوں پر یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، اس میں ایک نقطہ ذکر کروں کہ بعض اوقات تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، تنقید برائے تذلیل ہوتی ہے۔ تو تنقید برائے تذلیل نہ ہو، اگر کوئی آپ کے سامنے نفل کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا اور آپ اس کو تم کھا پی رہے روزہ نہیں رکھا، اس کو فوراً گلٹ کر دیتے ہیں یہ تو روزہ ہی نہیں رکھتے، اور بڑوں کو تو آپ نے بالکل ہی ایسا نہیں کہنا، ایسا کہ ان کو کہ اب ظاہر سی بات اگر ان کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی اور وہ آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہ رہے تو ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے سب کے سامنے کہہ دینا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، ان کو کھانا دے دو، تو یہ ان کو بری چیز فیل ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ برائے اصلاح ہی ہو، برائے تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اپنے اصلاح کرنے کے طریقے کو ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں دیکھو صرف سمجھائے، صرف برا مان گئے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا اور ہمارا لہجہ کافی سخت اور تلخ ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس طرح پھر اس میں برا بھی ہمیں ہی لگتا ہے کہ ایک تو سمجھایا اوپر سے ہمارے اوپر ہی ناراض ہو رہا ہے، آئندہ نہیں بتائیں گے۔ ہاں تو اس طرح نہیں، اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، وہی کہ پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں دوسروں کی اصلاح کی طرف جانا۔ مفتی صاحب کل کے جو سوالات رہ گئے ہیں وہ یہ ہیں، پہلے میں تھوڑا تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ بالکل، میں نے سوچا آپ کہیں گے فوراً آ جاؤ سوالات۔ جی ایک تو دیکھیں یہ جو بات ہوئی نا تعلیم کے حوالے سے، تعلیم پر توجہ دینے اور نوافل کے حوالے سے، ایک تو تھوڑا اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو تعلیم ہے بالخصوص دینی تعلیم، تو دینی تعلیم دیکھیں وہ خود عبادت ہے۔ تو ایک طرف آپ نے جو اضافی نفلی عبادت کرنی ہے اور ایک طرف دینی تعلیم ہے، تو عبادت بمقابلہ عبادت ہے۔ تو چونکہ دینی تعلیم خود عبادت ہے، جب آپ اگر خالصاً اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو وہ خود ایک عبادت ہے، تو بہرحال نوافل کے مقابلے میں اسے ترجیح دی جائے گی۔ تعلیم و تعلم کو نوافل کے مقابلے میں ترجیح ہے، اور اگر نوافل کی وجہ سے آپ کے تعلیم و اور اگر وہ دینی تعلیم نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں پہلے اس کو کمپلیٹ کر دوں پھر عرض کرتا ہوں۔ اگر جو ہے وہ تعلیم و تعلم پر کوئی اثر پڑ رہا ہو آپ کی نفلی عبادات کا، نوافل چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو چاہے وہ روزوں کی صورت میں ہو، اگر اس کا اثر آپ کے تعلیم و تعلم پر پڑتا ہے تو اس صورت میں تو آپ کو نفلی عبادات ترک کر دینی چاہیے، تعلیم و تعلم کو اہمیت دینی چاہیے کہ وہ خود عبادت ہے اور وہ اس سے بڑھ کر عبادت ہے، اہم عبادت ہے، بلکہ وہ فرض کفایہ ہے دینی تعلیم، کیونکہ یہ نفل محض ہیں اور وہ نفل محض نہیں ہے، وہ فرض کفایہ کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے، اور بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو آپ کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہیں تو وہ نفل کے مقابلے میں بہرحال اعلیٰ ہیں۔ اور پھر اس میں تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ نفلی عبادات کا تعلق صرف آپ کی ذات کے ساتھ ہے، جبکہ دینی تعلیم کا تعلق جو ہے وہ پورے معاشرے کے ساتھ ہے، مجتمع کے ساتھ ہے، سوسائٹی کے ساتھ، تو وہ اس میں اجتماعی پہلو بھی ہے، اجتماعی نفع اور فائدہ بھی زیادہ ہے، تو بہرحال اس پہلو سے بھی مقدم ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ، لیکن پھر بھی نفلی عبادات کو یکسر فراموش بھی نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص دینی تعلیم والے وہ کچھ نہ کچھ نفلی عبادات کا اہتمام ضرور کیا کریں، روزوں کا بطور خاص اہتمام کیا کریں، کیونکہ جس عمر میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا کر رہی ہوتی ہیں وہ عام طور پر ینگ بلڈ ہوتا ہے، اور اس وقت قوت بھی بدن میں زیادہ ہوتی ہے، بندہ آسانی سے روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ تو میں اکثر طلباء کو سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ اس عمر میں روزے نہیں رکھیں گے تو کب روزے رکھیں گے، تو نفلی روزے رکھا کریں۔ اور ترغیب کے لیے بھی ایک بات ذکر کر دیتا ہوں تعلیم و تعلم والوں کے لیے کہ ہم خود جب پڑھتے تھے، جب ہماری اسٹوڈنٹ لائف تھی، تو ہم الحمدللہ رب العالمین اللہ کی توفیق سے ایک طویل عرصے تک یہ معمول رہا کہ ہفتے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ جو،
تو نفلی روزوں کی اپنی ایک برکات ہیں اور نفل نماز کی بھی اپنی ایک برکات ہیں، اور دینی تعلیم والے کے لیے تو وہ اور زیادہ نور علی نور کا کام دیتی ہیں، سونے پہ سہاگے کا کام دیتی ہیں، تو بالکل فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، آپ کی صحت پر اس کا کوئی منفی اثر پڑتا ہے تو ٹھیک ہے، جب تک اثر پڑتا ہے اس وقت تک آپ گریز کریں، ادروائز کبھی کبھی آپ ضرور نفلی روزوں کا نفلی عبادات کا اہتمام کریں۔ اور سنت موقدہ فجر کی اس کے حوالے سے ایک وضاحت یہ ہے کہ اسی دن جو ہے وہ مکروہ وقت سے پہلے سنت موقدہ کی قضا بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کرنا جائز کے درجے میں ہے، یہ کرنا واجب کے درجے میں نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی صرف فرض ادا کرتا ہے تو ہم کہیں کہ اس کی فجر کی نماز کی قضا ادا ہی نہیں ہوئی، قضا صرف فرض ادا کرنے سے بھی ادا ہو جائے گی، سنت موقدہ بھی اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، قضا کے طور پر۔ صحیح۔ اچھا جی، انہوں نے یہ پوچھا مسز تبسم نے کہ پاؤں پہ زخم ہے اور ڈاکٹر نے وہی کہا کہ پانی سے بچانا ہے، پٹی ہے یا نہیں ہے، تو اب یہ کہ وہ نمازوں میں یعنی وضو کے لیے کیا کریں، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جتنے حصے پر زخم ہے اس حصے کو تو بہرحال پانی سے بچایا جائے گا، بقیہ حصے کو اگر دھونا ممکن ہو تو اسے دھویا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ اس حصے پر پانی پہنچے بغیر بقیہ پر پانی پہنچانا ممکن ہی نہ ہو، جیسے پٹی بندی ہوتی ہے بعض اوقات، اور اس طرح بندی ہوتی ہے کہ وہ پٹی دوبارہ وہ پٹی کھلے گی نہیں، یا کھل کے دوبارہ اس طرح باندھ نہیں پائیں گے، یا اس میں حرج شدید کا پہلو ہو، تو اس صورت میں پھر پٹی پہ مسح کر لیا جائے گا۔ پٹی پہ مسح کر لیں۔ یہ کہہ رہی ہیں نماز میں سورتوں کی ترتیب کے حوالے سے رہنا، نماز میں سورتوں کی ترتیب قائم رکھنا بھی ضروری ہے، واجب ہے، جس طرح غیر نماز میں واجب ہے۔ تو نماز میں اگر سورتوں کی ترتیب ملوز نہیں رکھی، الٹا قرآن پڑھا، تو اس پر نماز کے علاوہ بھی وعید ہے، نماز میں بھی وعید ہے، اس طرح کرنا گناہ ہے، لیکن نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو نماز بہرحال ادا ہو جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق واجبات تلاوت کے ساتھ ہے، واجبات صلاۃ کے ساتھ نہیں ہے۔ گناہ تو ہوا لیکن نماز ادا ہو گئی، آپ صرف توبہ کریں گی اگر آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا، اور اگر بھولے سے ہو گیا ہے، غلطی سے ایسا ہوا ہے، تو پھر تو توبہ بھی لازم نہیں ہے، لیکن احتیاطاً کر لیں تو اچھی بات ہے۔ یہ کہتی ہیں یہ رکعتیں بھول جاتی ہیں، 2 رکعت پڑھی ہے یا تیسری رکعت، اس کے اندر ظن غالب کو دیکھا جائے گا، جو آپ کا ظن غالب ہے اس ظن غالب کا اعتبار ہوگا، اور اگر ظن غالب نہیں ہے یعنی دونوں طرف 50-50 ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کم والی جہت کو اختیار کریں، یعنی 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو 2 سمجھ کر اس کو نماز کو بقیہ کو اس طرح ادا کریں، لیکن پھر ہر رکعت پہ آپ التحیات میں بیٹھیں گی ہر رکعت پہ، اور آخر میں احتیاطاً سجدہ سہو کریں گی۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہتی ہیں حمیرہ کہ اگر جدہ میں جا کے اچھا پہلے احرام نہیں پہنا، جدہ پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد اگر ارادہ بنتا ہے تو پھر احرام کہاں سے باندھا جائے عمرے کے لیے؟ حدود حرم سے باہر احرام باندھ لیں، بہتر تو یہ ہے کہ جدہ سے ہی جب آپ نکلیں جس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے احرام باندھ لیں، بہتر یہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ خاندان میں کچھ افراد بڑے فسادی ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آگ لگانا، اب ایسے افراد سے قطع تعلق کیا کر لیا جائے، انہیں سمجھایا کیسے جائے؟ خاندان کے لوگ ہوں یا غیر خاندان کے لوگ ہوں، اگر کوئی واقعی فتنہ پرور ہے تو فتنہ پرور سے تو بہرحال قطع تعلق کی گنجائش بھی ہے، اور بعض صورتوں میں قطع تعلق ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ جہاں قطع تعلق ضروری ہو وہاں قطع تعلق ہی کیا جائے گا، اور جہاں قطع تعلق کرنے کی صورت میں اصلاح کا دروازہ بند ہونے کی گنجائش ہو یا اس سے بڑا فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر قطع تعلق نہیں کیا جائے گا، یا تو اصلاح کریں حکمت کے ساتھ یا پھر انہیں برداشت کریں، کیونکہ بہرحال وہ آپ کے خاندان کا حصہ ہیں۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ بالکل خاندان میں جو ہے تناؤ پیدا کر لیں، تو بھلے اگلا فتنہ پرور ہو، آپ اس ایذا پر صبر کریں اور اپنی طرف سے حسن سلوک سے پیش آئیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے وہ بھی اس کا دل پسیج جائے اور وہ بھی اپنے اس غلط معاملے سے غلط رویے سے باز آ جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ ہادیہ بہن آپ کا سوال، آپ کے سوالات باقی ہیں اور 1-2 سوالات اور ہیں، لیکن انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں شامل کروں گی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ صفا فاطمہ آپ کا، عالمہ افق مزمل آپ کا، ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں۔ زندگی نے وفا کی، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے اسی موضوع یا کسی نئے موضوع کے ساتھ ان سوالات کو لے کے حاضر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔